بڑا پیارا واقعہ سنانا چاہنا میں صدقے جاواں اونا جان سارا تو حضور دے اونا عاشقاں تو جنہ کملی والے نہ بے پناہ پیار کر کے وکھایا، انج دی محبت کر کے وکھائیے، انج دی محبت کر کے وکھائیے، او دی مثال ہی نہیں مل رہی۔ ہر صحابی نے انج دا پیار کیتا ہے، جدی داستان کھولو گے تسی آکھو کہ یار انج لگدا ہے جویں سب تو بڑا عاشق حضور دا اے صحابی ہے۔ صحابی نو ویکھو انہاں دی زندگی نو پڑھو، تساں کہنا سب تو زیادہ پیار تے یہ نہیں حضور نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان عمر کم و بیش 16 سال ہے، 16 سال دی عمر ہے، یتیم ہے، باپ دا سایہ بچپن چ اٹھ گیا، کوئی سہارا نہیں، چچا نے اپنی کفالت لے لیا، چاچے دے گھر پلے تے چاچے نے کم کاج تے لایا، بکریاں تے چارن تے، پھر انہیں کوئی کارخانہ بنایا، جو بھی وہ دا کم کاج دا سلسلہ ہے وہ سارا سلسلہ وہ دا سارا دار و مدار اس نوجوان تے چاچے نے انج کہہ لو کہ ہر شے انہوں دیتی سی، اے کارخانے دا نظام تیرا، اے مال سارا کچھ تیرا، اچھا لباس دینا، اچھا پہنن واسطے کپڑا دینا، جتی دینی، جو انہیں مطالبہ کرنا انہیں ہر مطالبہ پورا کرنا، چونکہ یتیم سی تاکہ میرے پتیجے نو اپنے باپ دی یتیمی دا احساس نہ ہوئے۔ وہ بڑا پیار کرتا سی چاچا دی، لیکن ہے کافر سی، یہ بھی کافر سی، لیکن بس جیویں بھی انہیں حضور دا نام سنیا کنی حضور دا نام دی آواز پہ گئی۔ مورخین نے ضمن بہت کچھ لکھی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ویکھن دی جستجو پیدا ہو گئی، نام سنیا، ذکر سنیا، جستجو ویکھن دی پیدا ہو گئی کہ مزہ تے تائیں کہ جس دن میں انہوں اپنی آنکھاں نال ویکھاں کہ واقعی اللہ دا سچا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس محبت پیدا ہوئی، بس پھر ایک دن او آئی گیا، او کڑیاں آئی گئیاں۔ میں اکثر کہنا ہونا سچی محبت ہوئے نا تے پھر حضور دا بلاوا آئی جاتا ہے، یا حضور بلا لیندے نے تے یا کدے کدے انج ہوندا ہے کہ حضور آپ ہی تشریف لے کے آ جاندے نے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، محبت سچی ہو، سچی محبت اس نوجوان دے دل چ پیدا ہو گئی حضور دی۔ وہ نوجوان بالآخر وہ وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام آ رہے نے، وہ ادھروں جا رہے ہیں، سامنے حضور دے نال ملاقات ہو گئی رستے دے اندر ہی۔ انہیں جدوں ویکھیا نا تے نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا، حضور دا رخ انور ویکھیا، ویکھدا رہ گیا۔ اچھا خوبصورت وہ بھی بڑا سی، انہوں بھی اپنے آپ دا بڑا نام سی کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، مگر جو ہی سرکار دا مکھ ویکھیا انہوں اے سی کہ میرے تو ود اس علاقے چ کون سونا ہے، میرے علاقے چ میرے تو ود سونا کون ہے۔ مگر جو ہی انہیں سرکار دا حسن ویکھیا، او حسن ویکھیا جنہوں قرآن آندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا پیارا ہے، میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ چلو میں پھر انہوں اپنے رنگ وچ ہی سنا دینا، جڑا میرا رنگ ہے بھی میں اوویں اپنے انداز وچ سنا دینا۔ آ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جو کہہ لو بچے نے اس نوجوان نے امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا، ویکھدا رہ گیا۔ قرآن آندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ انہیں بھی جدوں پہلی باری حضور دا چہرہ ویکھیا تے نظراں جما لیاں، ویکھدا کہندا زلفاں بڑیاں سونیاں، پیشانی بڑی سونی، اکھاں بڑیاں سونیاں، رخسار بڑے سونے، ہونٹ بڑے سونے، ہاتھ بڑے سونے، سینہ بڑا سونا، جسم دی بنتر بڑی سونی، ویکھدا جا رہے ہیں تے میں تے آکھاں گا پہلی باری ویکھیا حضور نو اے ہوئی کہہ رہا ہے نیا سی زلفیں ذوق واسطے اس لائن تے آیا، آنکھوں ذرا پیار نہ ایسی زلفیں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ
شباب ہوگا جواب ہوگے شبی کے لیکن نام مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوگے مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا رخ انور میں کیا حضور دا چہرہ میں کیا ویکھدا رہ گیا انہوں تے جاندا نہیں سی کہ اے حضور ہی نے بس نہ سنیا ہے ادھر کی ہویا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا ویکھدا رہ گیا اور نبی پاک علیہ السلام گزر گئے نے او نوجوان میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا حضور جے سجے جاندے نے او نوجوان بھی سجے پاسے چلا جاندا ہے حضور اگر کھبے پاسے جاندے نے جدھر حضور جا رہے نے او نوجوان بھی میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ کی ہویا حضرات ان کی ہویا نبی پاک علیہ السلام دا پیار پیدا ہو گیا حالے جاندا نہیں بس نہ سنیا ہے ذکر سنیا ہے اللہ دا نبی ہے حضرات ادھر کی ہویا ادھر میرے نبی دا چہرہ ویکھیا انہیں ویکھیا اینا حسن و جمال تے کدے ویکھیا ہی کوئی نہیں ایک دن گزریا دو دن گزرے بلکہ روزانہ دا معمول بن گیا آن کے جتھوں میرے نبی دا گزر ہوندا ہے لک کے کھڑا ہی ہو جاندا ہے حضور دیاں راہاں تے کھڑا ہی ہو جاندے حضور دی زیارت کردا رہندا ہے ایک دن کی ہویا کسے ویکھن والے نے ویکھیا انہیں کیا اے نوجوان تو ایتھے کھڑا رہنا ہے کدے واسطے کھڑا رہنا ہے انہیں دسیا او یارو کی پوچھ دے ہو انج دا میں چہرہ ویکھیا ہے انج دیاں زلفاں ویکھیاں نے انج دی پیشانی والا ویکھیا ہے جدوں میرے نبی دا تعارف کرایا دسن والے نے دسیا انہیں آخیا کی پوچھنا ہے او کوئی عام نہیں نبیاں دا سردار ہے جنوں تو ویکھیا ہے جدا چہرہ تو ویکھیا تے دیوانہ ہو گیا ہے او قیام نہیں نبیاں تے رسولاں دا سردار ہے حضرات ان کو نے پوچھیا انہاں دا نام کی ہے دسن والے نے دسیا انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہی سرکار دا نام سنیا او سمجھ گیا مچل گیا انہیں آخیا اے کوئی تے میں اینوں ملن واسطے آیا سا انہاں دے نال ملاقات واسطے آیا سا بالآخر کی ہویا او ویلا آیا او نوجوان جلدی نہ میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا حاضر ہو کے آدھے سارا واقعہ سنایا یا رسول اللہ میں یتیم ہاں ایسا میرے چاچے نے مینوں پالیا ایسا میری پرورش کیتی ہے ایسا دادنا مینوں انج دے کپڑے لے کے دے دے یعنی چاچا میرے نال انج دا پیار کر دے میں تہاڈا ذکر سنیا اے سوچ کے آیا سا اگر وہ اللہ دا سچا نبی ہویا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاواں گا اگر وہ سچا نبی نہ ہویا تے میں واپس آ جاواں گا اپنے کم کاج وچ مست رہواں گا یہ سوچ کے آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آن کے آندے سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو حضور نے فرمایا تو اپنا تعارف تے کرا دیتا ہے لیکن اے نہیں دسیا تو میرا معجزہ کوئی نہیں ویکھیا کوئی ایسا کمال نہیں ویکھیا کی سوچ کے کلمہ پیا پڑھنا ہے تو اے نہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں معجزہ وکھاؤ یا مینوں فلاں کمال وکھاؤ پوچھیا بھی کوئی نہیں سوال بھی کوئی نہیں آؤندیاں ساری مینوں کہنا ہے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو دیکھیا بھی کچھ نہیں او غلام آندا ہے اے سونیا جدوں تہاڈا چہرہ سو ویکھیا میرے دل نے آواز دی او جلدی کر دیر نہ ہو جائے کلمہ پڑھے اس نبی دا غلام بن جا فرمایا وجہ کی ہے آندا میرے دل نے ساریاں دلیلاں دا جواب دے دیتا انہیں آکھا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا انہیں آکھا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا لہذا اے دلیل کافی ہے مینوں کلمہ پڑھا کے غلام بنا لو حضرات ان کی ہویا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اپنا غلام بنا لیا تے حضور نے ساری صورتحال ویکھ کے تے جائزہ لے کے فرمایا اے میرے غلام ادا نام عبد العزیٰ سی میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے تیرا نام عبداللہ ہے تیرا نام عبداللہ ہے چلا جا اپنے ایمان مخفی رکھی حالے ظاہر نہ کری حضرات ان کی ہویا ویلا بیتا جا رہا ہے ویلا گزرتا جا رہا ہے جدوں بھی آنا اپنا کم کاج کردا ہے پیا مستے لیکن ہویا کہ عشق چھپیا تے نہیں نہ رہندا ایمان چھپیا تے نہیں رہندا نہ عشق چھپیا رہ سکدا ہے نہ ایمان چھپیا رہ سکدا ہے اے تے سولی تے چڑھ کے بھی نعرے ماردا نظر آوندا ہے ایمان چھپ ہی نہیں
سکتا، ایمان مخفی رہ نہیں سکتا، لیکن چند دنوں نے جویں مسلط دے تحت گزارے، لیکن کی ہویا ایک دن بیٹھا ہے تے چاچے دی زبان تے میرے نبی پاک دے متعلق نازیبا لفظ آئے نے، جدوں چاچے دی زبان تے نازیبا لفظ سنے نے تے پھر ایمان والا وہ کیسا ہے، وہ عاشق رسول کیسا ہے جڑا چپ کر کے سن لوے، ایسا تے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دی مثال میں 1400 سال تو بعد غازی ممتاز قادری نو دی دیواں گا، غازی ممتاز قادری دی مثال دیواں گا، غازی علم الدین شہید دی مثال دیواں گا، جے پھر بھی دل نہ رجے میں بابا خادم حسین رضوی دی مثال دیواں گا۔ مسلمان بھائیوں بات دور نہ نکل جائے، ادھر کیوں یا جدوں حضور دے بارے نازیبا لفظ سنے نے او نوجوان غصے چ آ گیا، حالانکہ سامنے چاچا ہے، پالن والا چاچا ہے، پیسے دین والا چاچا ہے، تو جو کھڑا ذرا، پیسے دین والا چاچا ہے، کپڑے دین والا چاچا ہے، جتی لے کے دین والا چاچا ہے، ناز نخرے اٹھان والا چاچا ہے، سارا کچھ کرن والا چاچا ہے۔ اج چاچے دے سامنے بھتیجے دے چہرے دے تیور جدو بدلے، نوجوان اٹھ کے کھلو گیا، آندا چاچا خبردار آج دے بارے بولے آئی، اگو زندگی چو دے بارے کوئی ایسے لفظ نہ بولی۔ جدو چاچے نے اپنے بھتیجے والے کیا تے چاچا حیران ہو گیا، پردہ حیرت گم ہویا، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے سامنے ہاتھ بن کے رکھدا ہے، کبھی میرے سامنے اچھی نہیں بولیا، میرے سامنے جدو بولدا ہے ادب نہ بولدا ہے، پیار نہ بولدا ہے، عقیدت احترام نہ بولدا ہے۔ آج اینو کی بنیا ہے، نہ نبی آخر زمان دا نام لیا ہے، او دے خلاف گل کیتی ہے، یہ بڑا اٹھیا ہے، بڑے غصے نال میرے نال بولیا ہے، یہ انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ چاچا غصے میں آن کے آندا ہے تیرا او دے نال کی تعلق ہے؟ آکھیا چاچا کی پوچھنا ہے، میں اس نبی دا دیوانہ بھی ہاں، او دا غلام بھی بن گیا، میں اس نبی دا دیوانہ بھی ہاں، اس نبی دا غلام بھی بن گیا وا، میں کلمہ پڑھیا میں مسلمان ہو گیا وا۔ چاچے نے لفظ سنے نے غصے نال اگ بگولا ہو گیا، لال ہو گیا، غصے دے نال زور نال تماچا ماریا، خبردار تماچا ماریا، بھتیجے نو زمین تے گریا، پیر دا ٹھڈا ماریا، بار پھر اٹھایا پھر ماریا، پھر اٹھایا پھر ماریا، مار مار کے دیکھی آندا ہے خبردار تیری جرت تو میرے سامنے میرے خیر دا نام لویں، میرے دشمن دا نام لویں۔ کہنے لگا باقی ہن چاچا جتان لگا، کہندا ہے خبردار پیسے میرے تے پلن والا ہوئے، ٹکڑے میرے کھان والا ہوئے، میرے پیسے تے پلن والا ہوئے، جتی میرے پیسے دی، کپڑے میرے پیسے دے، اے دولت تیرے جیب دے اندر میری ہے، تیرے تن بدن تے سارا کچھ میرے اینے احسانات نے۔ تے چاچے نے جدوں اینی گل کیتی ہے تے بھتیجا بول کے آندا ہے اے چاچو جی اینا گلاں دا جے میرا مار دے ہو، جتی لا کے سٹ دتی، کمیز اتار دیتی، پیسے جننے بھی ہے سن سارے رکھ دیتے، آخیا سارا کچھ لے لے پر میں تیرے کول نہیں رہ سکتا۔ آخیا کتھے جائے گا؟ آخیا جدا دیوانہ وا او دے قدماں چ جاواں گا، جدا دیوانہ وا او دے قدماں چ جاواں گا۔ کتھے رہندا ہے؟ او مدینہ پاک ڈیرا لایا ہویا ہے، او اس ویلے مدینہ پاک وچ جدوں چاچے نے گلاں سنیاں، چاچا بڑے غصے وچ آیا، بڑا ماریا، مورخین نے لکھیا انہیں بڑا ماریا حتیٰ کہ تکے مار کے گھروں باہر کڈیا۔ تے چاچے نے اے لفظ قابل توجہ نے خدا دی قسم ہے، جدوں عزت حملہ آوے تے کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کردا، لیکن عزت حملہ ہون لگیا۔ چاچا کہنے لگا تو قمیض تے اتار دیتی ہے، اے جڑی شلوار پہنی ہے یہ بھی میرے پیسے دی ہے، یہ بھی اتار، میں تینوں ذلیل کراں گا، تینوں ننگے بدن باہر نکالاں گا، دنیا تینوں تانے دے گی، تیری عزت دا جنازہ نکلے گا۔ جدوں اینی گل سنی ہے ہن کی ہویا؟ بھتیجا پریشان ہویا، لیکن کی ہویا؟ آخیا کوئی گل نہیں، آسمان ول نگاہ اٹھا کے آندا اے مولا میری عزت دا رکھوالا تو آپ ہی ہے، میری عزت دا رکھوالا تو ہی ہے۔ چاچے نے کپڑے اتروا لے، پیسے لے لے، ہر شے لے لئے، لیکن یار غور کرے آجے کپڑے اتار دیتے ہیں تے اس نے اپنے آپ نو سمیٹ کے او نوجوان چاچے نے دھکا مار کے باہر کڈیا ہے، گلی دی دیوار
لگ کے بیٹھا ہویا ہے چھت تو ماں نے جدوں یہ سارا منظر ویکھیا ماں نے جلدی نال اپنی چادر اتاری ہے اتار کے سٹی ہے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا ماں اگر کافر آئے لیکن ماں ماں ہی ہوندی ہے ماں نے جلدی نہ چادر اتاری ہے لو میرے پترا اپنا جسم ڈھانپ لے ماں نے چادر سٹی ہے کہ اس نوجوان نے چادر دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک تحمد بنیا دوجا اپنے سینے دے نال لیا لے کے کہ دو چادراں یعنی ایک چادر دے دو ٹکڑے کیتے دو چادراں بنا لیاں لے کے ہن ٹرن لگا ہے کتھے مدینہ پاک ول ماں پوچھ دی ہے میرا پتر کتھے جائے گا ہن بھی ویلا ہے آ میں تینوں معافی لے دینی ہاں اپنے چاچے کو معذرت کر لے او دا کلمہ چھڑ دے لیکن نوجواناں دا اے میری ماں مینوں نہ روک ہن میں جانا ہی ہے وے پترا دس تے صحیح نا ہن جائے گا کتھے رات دا ویلا کتھے جائے گا سارے بوئے بند نے کدھر جائے گا تے نوجواناں دے اماں میں مدینے جاواں گا بڑا سونا نقشہ کھچیا ہے بلکہ میں تے آکھاں گا او نوجوان کہندا ہوئے گا میں مدینے جانا میں مدینے جانا جنوں مزہ آ رہا ہے یہ واقعہ سن کے محبت نہ بولے سبحان اللہ تے جے میں یہ بھی کہنا تے گل یہ بھی ٹھیک ہے کہ جن مدینے جانا ہے جڑا تڑپ رکھدا ہے آکھو ذرا پیار نہ پیار نہ بولو ذرا میں مدینے جانا میں مدینے جانا عشق نال بولے آ جائے پتہ نہیں کدے منہ وچوں جملے نکلن تے اے مقبولیت دی سند بن جائے آکھو ذرا میں مدینے جانا میں مدینے جانا میں مدینے جدوں چاچے نے مینا ماریا ہوئے گا انہیں کپڑے بھی لائے پیسے سٹے جتی لائی سارا کو سٹیا عقل آ گئی عقل آن کے آندی ہے ویخ انہیں نادا نہ پالیا ہر شے ملی ہوئی ہے کتنے چھڑ کے جا رہے ہیں در بدر رول جائے گا آخیا نانا چھوڑ فکر دنیا کی پڑھ لئیے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں پورے عشق نہ لاکھو ذرا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلام کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلام کی صرف ساری دنیا میں کوچہ احمد ہے جس جگہ پہ ہم جیسے اور جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں سارے آنکھوں ذرا چھوڑ فکر دنیا مسلمان بھائیوں نوجوان ہن سارا کو چھڑیا تے مدینہ پاک ول رکھتے سفر بنیا چادر ماں نے دیتی ہے ایک سی دو ٹکڑے کیتے ایک تحمد بنی آئے دوجی لپیٹی
ویکھی ہوئی ہے تے ٹردا جا رہا ہے حتیٰ کہ مدینہ شہر آ گیا. یہ زمن بڑیاں گلاں چھاٹ کر گیا, جلدی نہ بڑھنا چاہنا. مدینہ شہر آ گیا, مدینہ شریف آ گیا. امام الانبیاء دا شہر آیا. ہائے 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 میرے نبی دا شہر آیا. اتنے بھی بڑا دل سے کچھ گلاں کردا, شیر بھی بڑے آ رہے ہیں لیکن ساٹھ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہویا. تے جدوں حاضر ہوئے نے فجر دی نماز دا ویلا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہن فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا. صحابہ ادھر اذان بلال پڑھ رہے نے, اللہ اکبر اللہ اکبر. او میرے نبی دا غلام نوجوان مسجد بیٹھا ہویا ہے, اذان مکمل ہوئی ہے. او دو چادراں لپیٹیاں ہوئیاں اس انداز نال مسجد آیا. حتیٰ کہ نماز دا وقت ہویا, جماعت کھڑی ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا. سلام پھیر کے حضور دی عادت مبارکہ ہیں جی, چہرہ اپنے نمازیاں وال مقتدیاں وال فرما لیندے سن. حضور نے سلام پھیر کے اپنا چہرہ جدوں نمازیاں وال کیتا, اپنے غلاماں وال کیتا, نظر ماری سب صحابہ وال تے ویکھیا او نوجوان نظر آیا پیچھے بیٹھا ہویا ہے. او پیچھے بیٹھا حضور نظر آیا نا, تے حضور نے ویکھ کے نا تے آواز دیتی, فرمایا عبداللہ. ہائے 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 میرے نبی نے اشارہ کیا تے او جلدی نہ اٹھ کے نہ گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھ دیا نو دی حالت نو جدوں اٹھ کے کھڑا ہویا صحابہ دے وچ تے حضور نے دی کفیت نو ویکھنا دو چادراں تے حضور دی زبان تے لفظ پتہ کی آیا, ذل بجادئی ذل بجادئی, یعنی دو چادراں والا, یعنی دو چادراں والا. صحابہ جدوں بھی نام لیندے سن تے عبداللہ نہیں سن کہندے, ذل بجادین کہہ کے پکار دے سن. یہ لقب مشہور ہو گیا انہاں دا, ذل بجادین. وہ دو چادراں جس انداز نال آئے نے حضور نو وہ انداز پسند آیا. امام الانبیاء نے نام رکھیا ذل بجادین. صحابہ جدوں بھی پکار دے نے ذل بجادین, اے آکھیا اے گل ہوئی اے گل ہوئی ایویں ہویا. جدوں پکارنا ذل بجادین کہہ کے یعنی دو چادراں والا. حضرات ان کی ہویا, نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضور نے بلایا, فرمایا او میرے عاشقاں آ گیا ہے, جی سونا آ گیا وا. بلکہ اے بھی لفظ موجود نے کیونکہ حضور نے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ ویکھ رہے نے یارو کی منظر بنیا ہے. او نوجوان لگا بڑھیا ہے, نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے صحابہ ویکھ رہے نے. میرے نبی نے ہر صحابی دے ذہن دی عکاسی کردے ہوئے جواب دیتا, فرمایا اے میرے صحابہ, اے او میرا عاشق ہے جڑا میرا پیار لے کے ہر شے چھڈ آیا ہے. دنیا دیاں سہولتاں چھڈ آیا ہے. لباس بڑے قیمتی پہندا سی, اے قیمتی لباس میرے پیار وچ چھڈ آیا ہے. میرے پیار وچ چھڈ آیا ہے, میری محبت وچ ہر شے چھڈ آیا ہے. حضرات کی ہویا, ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس نوجوان نو سینے دے نال لایا تے پھر حضور نے لباس عطا کیتا. وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ نا حضور نے رکھ دیتا. عبداللہ بھی حضور نے رکھیا تے ذل بجادین یہ لقب بھی حضور نے عطا فرمایا. ہن اگلی داستان سنیے, میں جلدی سنانا. اصحاب صفہ انہاں دے نال بیٹھ کے تے قرآن دی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گئے. چڑھدی جوانی سی, 16-17 سال دی عمر, قرآن پڑھ رہے نے تے جدوں کتے یاد ہونی نا اپنے علاقے دی یا اپنی پرانی تے انہاں نے نا پتہ ہی کی کرنا, اچھی اچھی اللہ دا ذکر کرنا. ہائے ہائے ہائے, یاد آوے تے اچھی اچھی اللہ دا نا لینا, اور یہ نہ اچھی اچھی نا لینا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے آواز سنی تے غصے نہ پھڑ لیا, فرمایا ذل بجادین تو ہی کی کرنا ہے, تو ہے چنگا کام پڑھیا جدا نا لینا ہے وہ تے انہو علیم بذات صدور, سینے تے چھپے رازاں نو بھی جاندا ہے. تے تو اتنا اچھی اچھی کیوں لینا نا, تینوں پتہ نہیں مسجد نبی ہے. ادھر اینی گل ہوئی, عمر ڈانٹ رہے سن
پچھوں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ گیا تے حضور نے عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا. عمر کہندے نے میرے کندھیاں تے انج لگا جویں کوئی ریشم آ گئی ہے. میں پلٹ کے ویکھیا تے سرکار حضور نے فرمایا عمر اینو نہ ڈانٹ میرا پیار لے کے ہر شے چھڈ کے آ گیا ہے. عمر اینو نہ کچھ نہ کہنا حتیٰ کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. غزوہ تبوک دا موقع آ گیا. تیاری ہو گئی. جدو اعلان جہاد ہویا نا یہ صحابی اگاں بڑے تے پتہ کہ بڑی جلدی نہ آن کے نا تے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں بھی جہاد تے جانا ہے تے میرے واسطے دعا کرو. میرے واسطے دعا کرو. فرما کی دعا یہ کرو کہ میں جنگ وچ جاواں تے میں شہید ہوواں. مینوں شہادت دسو میں شہید ہوواں جنگ دے اندر. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا اور فرمایا حضور بجادین جی حضور فرما نیڑے آ. یہ بھی لفظ نے فرمایا جا درا او ککر دے درخت دی نا ایک ٹہنی او چھال جڑی ہوندی او اتار کے لیا تے حضور نے نا بازو تے بننی. بازو تے بن کے ان کی راہ سی بازو تے بن کے نا تے تھپکی دے کے فرمایا اے ذو البجادین میں اللہ دی بارگاہ سے دعا منگی ہے یا اللہ ذو البجادین دا خون کافراں تے حرام کر دے کہ تیری موت انہاں دی تلوار دے نال واقع نہ ہوئے. تیری موت انہاں دی تلوار دے نال واقع نہ ہوئے. ذو البجادین رون لگ پے یا رسول اللہ میں دعا کروائی ہے. میں تے یہی کہہ رہا کہ یا رسول اللہ تسی دعا کرو میں شہید ہوواں تے تسی آندے ہو کہ میں کافراں دی تلوار تے تیرا خون حرام کر دیتا ہے. یا رسول اللہ میں شہید ہونا چاہنا. نبی پاک نے پتہ کہ فرمایا میں یہ کیا ہے کہ کافراں دی تلوار تیرے تے نہیں چل سکتی. کافر تینوں نہیں مارن گے. رہی گل شہید کی شہادت کا مرتبہ فرمایا او میں تیرے واسطے دعا کر دینا. او کی حضور نے فرمایا میں دعا کرنا یا اللہ میرے اس غلام ذو البجادین نو بخار آوے اے بخار دے نال اے دی موت واقع ہوے او موت دا سبب بنے بخار. تے فرمایا ذو البجادین اگلے لفظ پتہ کی نہیں جی سونا فرمایا میں اعلان کرنا پہلے ہی تیری موت تو کہ تو شہید ہوے گا یعنی تینوں مرتبہ شہادت دا ملے گا. موت کیویں آ رہی ہے بخار نال. کوئی مولوی کہہ سکتا ہے شہید کون ہوندا جڑا بخار نال ہوے؟ نہیں. حضور نے کی فرمایا تو بخار دے نال تیرا انتقال ہوے لیکن فرمایا میں اعلان کرنا کہ اللہ تینوں مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ اس غزوہ تبوک دے اندر ہی انہوں نے بخار اتنا تیز ہو گیا اتنا پہلے بھی طبیعت خراب سی بخار اتنا تیز ہو گیا حتیٰ کہ یہ حضور دے صحابی حضرت عبداللہ آپ دی روح کب سے ان سے تو پرواز کر گئی. اگلے گل حرف آخر سننا ذرا مزہ آ جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نال نے وفا کی تھی پیار کیتا تے صلہ کی پایا ہے. صلہ کی پایا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدوں ادھر انتقال ہویا حضور کو خبر پہنچی حضور تہاڈا صحابی ذو البجادین فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا لے آؤ کفن دفن کا انتظام کرو. تیاری ہو گئی. نبی پاک نے جنازہ خود پڑھایا. نسبت ہن ویکھدے جا جے نماز جنازہ حضور نے خود پڑھایا. فرمایا اللہ تیار کرو قبر تیار کرو. قبر تیار ہو گئی. وہ دی لحد وچ حضور خود اتر گئے. میں لفظ بخانا وہ دی لحد وچ حضور اتر گئے. قبر وچ حضور اتر گئے. جدو قبر چ حضور اترے نا تے حضور نے پکڑ کے نا فرمایا لے آؤ. حالانکہ صحابہ ابو بکر صدیق کا بڑے یا رسول اللہ میں اتارنا. فرمایا ابو بکر پیچھے ہو جاؤ عمر پیچھے ہو جاؤ. حضور نے خود پکڑ کے نا اللہ دے اندر اتاریا. اتار کے نا تے حتیٰ کہ تدفین ہو گئی تے حضور اتھے کھلو کے نا دے سرانے تے ہاتھ اٹھائے تے دعا پتہ کی مانگ دے نے لفظ سننا ذرا یا اللہ اے میرا پیار لے کے اپنا وطن چھڑ کے آیا ہے میری محبت وچ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے. یا اللہ میں تیرا نبی اے تے راضی ہاں. انہوں ہور کی چاہیے جنہوں سرکار انہی گل کہہ دیں میں تیرے تے راضی ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کہندے نے زندگی چ اگر رشک آیا نا تے اس گل تے رشک آیا ہے. اور ابو بکر صدیق کہندے نے میری بھی خواہش سی. حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے کاش اج ایدی جگہ تے میں ہوندا میں قبر
لحد میں اتار دے، اتار کے سرکار میری سرانے کھلو کے آندے اللہ میں اجے تے راضی ہاں تو بھی اجے تے راضی ہو جا، اللہ میں اجے تے راضی ہاں تو بھی اجے تے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود آندے نے اکھاں چوں آنسو نے، ہچکی بجی ہے، رو کے آندے نے کاش اج عبداللہ اے دی جگہ تے میں ہوندا تے مینوں سرکار فرما دے اللہ میں اجے تے راضی ہاں تو بھی اجے تے راضی ہو جا۔